الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، یوم عرفہ کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ یوم عرفہ کے متعلق آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یوم عرفہ کا روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ یہ ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک روزہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین ایک روزے کی وجہ سے۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے، غلط فہمی کچھ لوگوں کو یہ ہوئی کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ یوم عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جب میدان عرفات میں حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سعودی عرب کے اندر 9 تاریخ ہوتی ہے ماہ ذو الحج کی، تو یہ ساری فضیلتیں اسی وقت ہیں، اسی دن ہیں جس دن حاجی وہاں جمع ہیں، تو لہذا ہمیں بھی اپنے پاکستان میں اسی دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی وہاں 9 تاریخ ہے اور اس دن ہمارے ہاں ماہ ذو الحج کی 8 تاریخ ہوگی، لہذا ہم اسی دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ ہم مطلع کے اعتبار سے 9 تاریخ ہی کو پاکستان میں روزہ رکھیں گے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو دلیل میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ماہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو سعودی عرب کے مطابق ہی روزہ ہم رکھیں، اگر یہ ساری فضیلتیں اسی ٹائم کو حاصل ہیں، اسی ٹائم پوری دنیا کے مسلمانوں نے روزہ رکھنا ہے، تو تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ جن ممالک کے اندر دنیا کے جس کونے میں عین اس وقت رات ہوتی ہے تو وہ احباب روزہ کب رکھیں گے؟ مثال کے طور پر امریکہ کو آپ دیکھ لیں، تقریباً 10-11 گھنٹوں کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو سعودی عرب میں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، تو کیا امریکہ کے مسلمان رات کو روزہ رکھیں گے؟ تو رات کا روزہ اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگر پاکستان کے اعتبار سے دیکھ لیں تو یہاں بھی بات تو سمجھ آ جاتی ہے، 2 گھنٹوں کا تو ہمارا بھی فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اگر اسی دن کا روزہ رکھیں نا جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہیں، اسی دن روزہ ہم پاکستان میں رکھیں تو روزہ ان کے برابر بن ہی نہیں سکتا۔ ان کا ابھی تک یوم عرفہ شروع ہی نہیں ہوا ہوگا، ہم 2 گھنٹے پہلے ہی روزہ رکھ لیں گے ان سے، اور جب افطاری کا ٹائم ہوگا 2 گھنٹے ابھی یوم عرفہ کو باقی ہوں گے اور ہمارا روزہ پہلے ہی افطار ہو چکا ہوگا۔ یہ کیسا پھر برابری ہے؟ تو برابری ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ اسی طرح اگر مغرب کی جانب دیکھیں نا، سعودی عرب سے بھی آگے کے جو ممالک ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ 1 تاریخ ان سے بھی پہلے ہوں، یعنی سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی، اور اس سے آگے مغرب کی جانب لوگ رہنے والے جو ہیں وہاں تو 10 تاریخ ہوگی، ان کی تو عید ہوگی، کیا وہ پھر عید کا دن کا روزہ رکھیں گے؟ یہ سارے مسائل بنتے ہیں جب ہم اس طرح کی تقسیم کرتے ہیں نا کہ اسی دن روزہ رکھنا ہے جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہیں، تو اسی دن کا اسی وقت کا روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ دین اسلام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایک وقت ایک ملک کے لوگ کر رہے ہوں اور اسی وقت دوسرے ملک کے کر ہی نہ سکے، ایسا کوئی نہیں۔ تو آپ مطلع کے اعتبار سے جس طرح ماہ رمضان کا آغاز کرتے ہیں، جیسے عیدین کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو اسی مطلع کے اعتبار سے ہی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہر ملک میں رہنے والے احباب ماہ ذو الحج کی 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی فضیلت سے نوازے گا کہ ہمارے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔